کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو بھی ہم ان لوگوں کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے. ہر امت، ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کے اوپر گواہ بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، اب یہ سمجھ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں یہ. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابی سے مجھے کیا پڑھ کے سناؤ؟ قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اوپر تو آسمانوں کے اوپر سے کتاب نازل ہوتی ہے، کہاں میں اور کہاں آپ، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، میری کیا اوقات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری خواہش ہے عبداللہ میں تجھ سے آج قرآن سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی. جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو بھی امت کے اوپر گواہ مقرر کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھوں سے اشارہ کیا عبداللہ بس کر دے بس کر دے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنا منہ اوپر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو میں نے رونے کی وجہ پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں بھی اپنی امت کے اوپر گواہی دوں گا اپنی امت کے حق میں، لیکن میں بھی پھر وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے جواب دیا تھا. حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ یا اللہ میں جب اس دنیا سے چلا گیا تھا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، سمجھ آئی ہے، لیکن میں بھی وہی جواب دوں گا یا اللہ دنیا سے جب میں چلا گیا تھا مجھے نہیں پتا کہ میری امت نے کیا اعمال کیے کیا کچھ کیا، میرے بات تو ہی عالم الغیب تھا، تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا تھا، تو ہی جانتا انہوں نے کیا 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 نہیں. اب بخاری شریف کی حدیث یہ میں نے آپ کے سامنے پوری پڑھی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ دونوں ملاؤ تو معلوم ہوتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے بے خبر ہیں. سمجھ آئی کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا. سمجھ آئیے بخاری شریف کی روایت ہے یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، تو ہی جانتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، میں فرشتوں سے کہوں گا کہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو، یہ تو میرے امتی ہیں، ادھر لے کے آؤ میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے انک لا تدری، میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا اعمال کیے ہیں. انک لا تدری، آپ نہیں جانتے تھے، لیکن آج کا ملا کہتا ہے کہ جانتے ہیں جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، 12 ربیع الاول کو ہماری محفلوں میں بھی تشریف لے کے آتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر امتی کے اعمال سے واقف ہے وہ کیا کریں. قرآن کی آیت اور حدیث رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما رہے ہیں، لیکن آج کا ملا کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں. صرف پیٹ پرستی یا مولویوں کی کہ ہر وقت تمہاری نگاہ حضور پہ ہے، حضور کے نام پہ خرچ کرو، یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، تمہاری محفل کے اندر بیٹھے ہیں حضور. سمجھ آئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کتنی نمازیں پڑھائی ہیں اس امت کو، بتا سکتا ہے کوئی؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے زندگی کے آخر عام میں، تھوڑے دن بعد کچھ ٹھیک ہوئے. حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، غالباً ظہر کی نماز تھی مصلی کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ ہوا بیماری کے اندر اور مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے. حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران کہیں حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، وہ خود مصلی پہ کھڑے ہوں گے، خود نماز پڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا مکانہ کا یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے جو تجھے کہا تھا مصلی کے اوپر کھڑا رہے، تو کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کے مجال کے آپ کی موجودگی میں نماز پڑھا دے. ابو قحافہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کی کنیت تھی. ابو قحافے کی بیٹے کی مجال کوئی جرت کے آپ کی موجودگی کے اندر آپ کے مصلی کے اوپر کھڑا ہو، کبھی نہیں صدیق اکبر آپ کی موجودگی میں نماز پڑھائے گا. آج کا مولوی کہتا نہیں نبی ہر جگہ اسی وقت بیٹھے ہیں مسجد کے اندر،
پھر تیری جرت، تیری یہ طاقت، تیرے اندر یہ کہاں سے یہ حوصلہ آ گیا کہ نبی کے موجود میں تو مصلی کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے، تو نماز پڑھا رہا ہے مسجد کے اندر؟ کیا تو نے عوام کو یہ سبق دیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ یہ سارے جو عقائد ہیں یہ سارے شرکیہ کفری عقائد ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہر جگہ حاجت روا، ہر جگہ وہ حاضر ناظر ہے۔ صرف یہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا، صرف یہ اللہ کی صفت ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ سراسر کو۔ اچھا آپ کو ایک سیدھی سادی دلیل دیتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تھے، پھر یہ آیتوں مکی مدنی کیوں یہ تقسیم ہوئی ہے؟ میں صرف آپ کی سٹیج کے اوپر آ کے آپ کے سوال کرتا ہوں، یہ تقسیم پھر کیوں ہوئی ہے؟ یہ مکی اور مدنی، یہ صورت مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تھے، ظاہری بات ہے مکے میں تھے تو پھر مدینے میں بھی تھے، غزوہ احد میں بھی تھے، پوری زمین کے اوپر حاضر ہیں، پھر یہ تقسیم کیوں ہوئی ہے کہ یہ صورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ صورتوں کے نام کیوں باندھے گئے کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے؟ پھر جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہے، پھر یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں جی آگے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جاتی ساتھ ان کے زمین، کاش کے برابر کر دی جاتی ساتھ ان کے یہ زمین۔ یعنی قیامت والے دن جب مجرم کا جرم ثابت ہو جائے گا، گواہیاں بھی ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اعضاء جسمانی اعضاء کو بھی زبان دے دیں گے، چلو بھئی گواہیاں دو، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ پیر بولیں گے یا اللہ یہ گناہ کیا، ہاتھ بولیں گے یا اللہ یہ گناہ کیا، آنکھیں بولیں گی یہ گناہ کیا، کان بولیں گے، زبان بولے گی یہ گناہ۔ انسان پریشان ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر تم خود ہی تو تقاضے پیش کرتے تھے، آج تم ہی میرے خلاف بولنے لگ گئے، کیا ہوا؟ اعضائے جسمانی جواب دیں گے، ہم اپنے رب کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتے، سمجھ آئیے؟ گواہی بھی ہوگی پھر ہر نبی کی اس کی امت کے اوپر، پھر سارے اعضائے جسمانی بھی بولیں گے سارے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس دن نافرمان لوگ کہیں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کفر کیا، کاش کے برابر کر دی جاتی زمین، ہمیں مٹی ہی بنا دیا جاتا، سمجھ آئیے؟ مٹی کے اندر ہی ہم مل جاتے، سمجھے؟ ہمیں بنانے لے جاتا کہ پیوندے زمین ہو جاتے، ہمیں دوبارہ کبھی اٹھایا نہ جاتا۔ یعنی اس وقت ایسا فکیفہ، پچھلی آیت کے اندر ہے فکیفہ، کیا ہی برا حال ہوگا ایسے لوگوں کا، کیا ہی برا حال ہوگا ایسے لوگوں کا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ آگے؟ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کسی بات کو، نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کسی بات کو۔ یعنی اعضائے جسمانی جب سارے جواب دے دیں گے، پھر وہ اللہ سے کسی بات کو بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ سمجھ آئیے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ قریب جاؤ تم نماز کے، وانتم سکارا، درا حال یہ کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو تم، یعنی کہ نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کیا کہہ رہے ہو تم نماز کے قریب نہ جان۔ ولا جنوبن، اور نہ جنابت میں، نہ جنابت میں، جنابت کا مطلب ہوتا ہے دوری، یعنی جب انسان جنبی ہوتا ہے نا تو فرشتے اللہ کی رحمت یہ اس سے دور دور ہوتی ہے، سمجھ آئیے؟ جنبی جو ہوتا ہے، اس لیے جنبی آدمی کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ جلد از جلد غسل کرے، سمجھے؟ پاک ہو۔ الا عابری سبیل، مگر گزرنے والے راستے کے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو تم۔ آئے سمجھے جی؟ یہ شراب کی حرمت کے بارے میں یہ دوسری آیت ہے قرآن پاک میں۔ سب سے پہلی آیت جو تھی، کیونکہ شراب شروع میں حلال تھی، جائز تھی پینا، اس کی حرمت کی کوئی اللہ تعالیٰ نے آیت نہیں اتاری تھی، صحابہ کرام بھی پیتے تھے، عرب کے لوگ، ان کے تو گھٹی کے اندر شراب تھی۔ پہلی آیت تو سورۃ بقرہ کے اندر ہے نا، تو حضرت عمر کو غالباً یہ ہوا تھا، یہ شک و شبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ کوئی شراب کے متعلق کوئی بتا دیجئے، کوئی ایسا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اس کے اوپر سورۃ بقرہ میں آیت اتاری تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے، میرے پیغمبر ان سے فرما دیں شراب کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے، لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں ان کے فائدوں سے۔ یہ پہلی آیت اتری تھی۔ اب ذرا غور دیکھیں، شراب جو تھی ان کی گھٹی کے اندر تھی عرب کے لوگوں کی،
اس کی یکدم اللہ تعالیٰ نے حرمت نہیں نازل کی تھی کہ اللہ نے فرما دیا چلو بھی شراب حرام ہے ختم، نہیں، وہ اس چیز کو بڑا، اس کو محبت سے پیار سے اس کے اندر وہ گم سم ہو جاتے تھے. ہر کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا تھا عرب کے لوگوں کے اندر. اللہ نے شروع کے اندر یہ فرمایا. پھر ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ، کچھ صحابہ کرام نے یہ آیت سن کے نہ شراب چھوڑ دی کہ جب اس کے اندر نقصان ہے، زیادہ ہے، فائدے کم ہے، چھوڑ دو شراب. لیکن کچھ نہ کچھ صحابہ کرام پیتے رہے تھے. اچھا، اب جو صحابہ کرام پیتے رہے نا، ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعوت کی، اس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل تھے. تو جب دعوت کی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، شراب بھی پی ہوئی تھی صحابہ کرام نے، حضرت علی المرتضیٰ کو امام بنا دیا گیا نشے کی حالت. جب پڑھی سورۃ الکافرون تو لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کر رہا جن کی تم کرتے ہو. ویسے تو اس کا معنی یہ ہے، سمجھ آئی ہے، لیکن لا اعبد کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا کہ میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، یعنی میں بھی بتوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. معنی کتنا خراب ہوگا. پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ آیت دیکھ رہے ہو، اب معنی سمجھو اس کا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ قریب جاؤ تم نماز کے، درا حال یہ کہ تم نشے میں ہو. یہ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے حرام کی گئی ہے. ابھی بھی شراب پوری حرمت نہیں ہے، مخصوص وقت کے لیے. سمجھے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ویسے پی سکتے ہو. اب کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ جس چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ہماری نماز خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، چھوڑو ایسی چیز کو. کچھ صحابہ کرام نے چھوڑی، لیکن کچھ ابھی بھی باقی رہ گئے کہ چلو پوری حرمت تو نازل نہیں ہوئی. کچھ صحابہ کرام پیتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا اس کے بارے میں نہ شک ہو، یہ اللہ تعالیٰ کر کے آ رہے ہیں، کوئی واضح حکم نہیں نازل کر رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں میرے لیے کوئی واضح حکم نازل کر دے. پھر سورۃ مائدہ کی آیت اتری، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے، اسی یہ سورت کے بعد آئے گی. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ ایسی چیز کا کیا فائدہ جو تمہیں اللہ سے بھی دور کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، اور شیطان تمہیں اس کی وجہ سے ورغلاتا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بھی رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ اب بھی شراب سے رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ جو چیز اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا انتہینا یا رسول اللہ، انتہینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم رک گئے، آج کے بعد ہم شراب نہیں پئیں گے، آج کے بعد شراب نہیں. سارے صحابہ نے مٹکے اٹھائے شراب کے بھرے ہوئے، لا کے مدینے میں پھینک دیے. کوئی اپنا برتن اٹھا رہا ہے، حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ابھی صحابہ کرام یوں پی رہے تھے، یوں ابھی ہونٹ کے ساتھ پیالہ لگا تھا، گلیوں کے اندر اعلان ہو رہا تھا شراب حرام ہو گئی، حرام ہو گئی. ان صحابہ کرام نے ابھی ہونٹ کے ساتھ پیالہ لگایا، پھر دور کر لیا اور پھینک دیے شراب کو، ایسے ہی دور. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس طرح یہ شراب کی حرمت. یہ دوسری آیت ہے. تیسری آیت انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نہیں جانا یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو. اس لفظ کے اوپر میں بڑی بحث کر سکتا ہوں، ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو، نماز کے اندر تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن میں مختصر طور پہ یہاں پہ آپ کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تم جان لو کہ تم نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہو. اس وقت تم نشے کی حالت میں، تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے اندر میرے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہم بھی کچھ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں نماز کے اندر. سچی بات بتانا، کسی کو پتہ ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی پتہ ہے عربی کا معنی مفہوم کسی کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو آج ہماری نمازوں کے اندر؟ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت بڑا عہد ہے اللہ تعالیٰ سے، بڑا عہد کرتا ہے انسان، بڑا عہد کرتا ہے، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. یہ بڑا عہد ہے، اس کے بارے میں تو کم از کم پتہ ہو. سمجھ آئی؟ یہی فرما رہے نا، انگریزی کے لیے لوگ کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں بچوں کے اوپر، لاکھ روپیہ، 30 ہزار روپیہ مہینے کی فیس ہے. میرا بیٹا انگریزی بولتا ہے، انگریزی جیسے پتہ نہیں یہ کیا، اس نے تیری 14ویں کا چاند روشن کر دیا، اس نے انگریزی بولتا ہے، میرا بیٹا انگریزی بولتا ہے. کتنے دور تک، کوئی جرمن جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، انگریزی کے پیچھے دھکے کھانے کے لیے کیا ملتا ہے؟ کچھ. لیکن عربی کے لیے، عربی مشکل ہے جی، مشکل ہے، ہم نہیں سیکھ سکتے. یہ قرآن کی زبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت والوں کو بھی زبان عربی زبان ہوگی. سمجھ آئی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی زبان تھی، قرآن کی زبان. ہمیں تو زیادہ محبت اس زبان سے ہونی چاہیے. یہ ہماری علمی زبان ہے، یہ ہماری مسلمانوں کی اصل زبان، یہ عربی زبان ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہمیں اس کے لیے بھی سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کم از کم ہر انسان یہ تو سوچے یار جو میں نماز کے اندر پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہو میں کیا کہہ کے گیا ہوں اللہ تعالیٰ سے. سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے، آخری 10 سورتوں کا اس کو ترجمہ ضرور آئے، اور اتحیات اور جتنے بھی رکوع سجود میں اندر تسبیح کی جاتی ہے اس کا سارا معنی مفہوم پتہ ہونا چاہیے. کیوں بھی اس چیز کا ارادہ کرتے ہو کہ نہیں سارے ساتھی؟ نماز کا معنی مفہوم انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. سمجھ آئیے کہ کوئی
آپ دیکھ لیں نمازیں مل جاتی ہیں، اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ کا تو الحمدللہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں سب کو ترجمہ آتا ہے الحمدللہ، سمجھ آئیے. اس کے بعد آخری 10 صورتوں کا ترجمہ ہر کوئی دیکھے، سمجھ آئیے. التحیات للہ، اس کا ترجمہ ہر کوئی یاد رکھے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں، سمجھ آئیے. اللہ یہی فرما رہے ہیں تم جان لو تم کیا کہہ رہے، ٹھیک ہے. آگے فرمایا ولا جنوب، نہ ہی جنابت کی حالت میں، سمجھ، یعنی جس سے غسل فرض ہو جاتا. الا عابری سبیل، مگر راستے سے گزرنے والا. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کر لو پھر تم پاک ہو جاؤ گے. یہ ہے نا الا عابری سبیل، مگر گزرنے والا راستے سے. مسافر جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس کو پانی میسر نہیں آتا. آج کل تو سفر ہے ہر جگہ پانی حاجت سہولتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن پرانے زمانے کے اندر مسافر ہوتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے کوئی سواری کے اوپر، لیکن پانی نہیں میسر آتا تھا، صحرائی علاقوں کا سفر ہوتا تھا. تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ ایسا شخص اگر جنبی ہو یا پانی میسر نہ ہو تو ایسا شخص جو ہے تیمم کر لے، ٹھیک ہے، تیمم کر لے. تو اس کا تیمم کرنا جو ہے، اگر اس کے اوپر غسل فرض ہے پھر بھی تیمم کر لے، اگر اس کے اوپر ویسے وضو نہیں ہے تو پھر بھی تیمم کر لے، سمجھ آئیے. دونوں چیزوں کے لیے اس کے لیے جائز ہو جائے گا. اور اس کا اگلا جو حکم ہے وہ آگے آ رہا ہے تفصیلی حکم، دیکھیں جب ان کنتم مرضی او علی سفر، اور اگر تم ہو وہ بیمار. ایک یہ 4 صورتیں اللہ ذکر کریں گے تیمم کی. اگر تم ہو وہ بیمار، او علی سفر، یا ہو وہ تم سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک پیشاب یا پخانے کی طرف. غائطی کا ویسے تو ترجمہ ہے پست چیز کی طرف سے آئے، کیونکہ انسان پیشاب اور پخانے کے لیے پست جگہ کو تلاش کرتا ہے، نیچی جگہ کو. پرانے زمانے کے اندر جب قضائے حاجت کے لیے دور دور دراز جاتے تھے اپنے گھروں سے تو پست جگہ کو تلاش کرتے، کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے، سمجھ آئی ہے. تو میں نے ترجمہ کیا غائطی پیشاب یا پخانے کی طرف سے. چوتھی صورت چوتھی اولا مستم النساء، یا چھوا تم نے عورتوں کو، اس سے مراد ہے جماع کیا، مجامعت کی عورتوں سے. فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی کو. 4 صورتیں ہیں، چاروں صورتوں کے اندر شرط یہ ہے کہ تم پانی نہ پاؤ، سمجھ آئی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم بیمار ہو پانی نہ پاؤ. أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو پانی نہ پاؤ. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، پیشاب خانے سے واپس آئے ہو پانی نہ پاؤ. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، عورتوں کے ساتھ مجامعت کی پانی نہ پاؤ. اب حکم کیا ہے اس کا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تم تیمم کرو مٹی پاک کا، یعنی پاک مٹی کا تیمم کرو. اور وہ تیمم کیا ہے، طریقہ بھی آگے بتا دیا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، سمجھ آئیے. اور تیمم یہ نہیں ہے کہ مٹی کی ایک پوری مٹھی بھرنی اور اپنے جسم کے اوپر ڈال لینی ہے، نہیں، بلکہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو پانی میسر نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے بیمار بھی ذکر کیا. آج کل کے اندر بھی یہ سہولت ہے کہ اگر کسی کو کسی ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بھئی تو نے پانی اپنے جسم کو نہیں لگنا، کسی کی جلد خراب ہو جاتی ہے، پانی جسم کو لگے گا تیری جلد اور خراب ہو جائے گی، تیرے لیے یہ موذی بن جائے گا پانی، لہٰذا تو پانی بالکل اپنے جسم. ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کر لے، سمجھ آئی ہے. کسی کا ایسا وہ جان جانے کا خطرہ ہے پانی استعمال کرے گا تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تیمم کر. یا وہ سفر کے اوپر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا صحابہ کے پاس. ایک عورت آ رہی تھی، اونٹ اس کے پاس تھا، تو اس عورت نے کہا میرے پاس پانی تو موجود ہے، لیکن یہ جہاں سے میں پانی لے کے آئی ہوں نا، یہاں سے 1 دن کی مسافت ہے جہاں سے میں پانی لے کے آئی ہوں، لیکن یہ پانی میرے یتیم بچوں کے لیے، وہ پیاسے پیچھے تڑپ رہے ہیں اس پانی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم اس کا پانی استعمال کرو. اس عورت سے اجازت لے لی کہ تیرے پانی کے اندر کمی نہیں آئے گی. اونٹ کو بٹھایا اور جو مشکیزہ ہوتا ہے وہ چمڑے کا ہوتا ہے اس کو نیچے سے کھولا گیا اور صحابہ کرام نے وضو کرنا شروع کیا، پانی پینا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں پانی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا دیکھ لے ہم تیرا پانی بھی استعمال کر لیا اور دیکھ لے تیرے پانی کے اندر مشکیزے میں 1 ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے، جا دیکھ لے. اس عورت نے دیکھا وہ سارا پانی اسی طرح. صحابہ کرام نے، یہ ایک معجزہ تھا، سمجھ آئی. پھر اس عورت نے جا کے یہ واقعہ سارا اپنے قبیلے کے اندر سنایا. جب اس نے یہ سنایا واقعہ، وہ سارے قبیلے کو اللہ نے دولت اسلام سے سرفراز کر دیا، سارا قبیلہ مسلمان ہو. تو بات کرنے کا مقصد سفر کے موقع پہ اگر نہ پانی میسر ہے، سمجھ آئی ہے، تو تیمم کر لینا چاہیے. سمجھ آئی ہے. تیمم کیا ہے؟ 2 ضربیں ہیں. پہلی آپ نے پاک مٹی کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، ایک ایسے لگانا ہے ہاتھ.
آپ نے ایک جھاڑنا ہے اس کو بس، ٹھیک ہے، اس کو منہ کے اوپر مل لینا اچھی طرح، پھر دوسری ضرب لگانی ہے اور اس کو آپ نے ہاتھوں کونیوں سمیت اس طرح مل لینا ہے ایسے ایسے سارا، سمجھ آئیے؟ یہ دو بس تیمم کرنے کا طریقہ، یہ دو ضربے ہیں کہ پہلے چہرے کے اوپر اس کو مل لینا، پھر ہاتھ کونیوں سمیت، سمجھ آئی، اس کے اوپر مل لینا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر، ان کو تیمم کا طریقہ نہیں، وہ سمجھتے تھے جس کے اوپر غسل فرض ہو وہ پورا مٹی کے اوپر اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی ڈالے، ان کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا۔ انہوں نے کیا کیا، غسل فرض تھا ان کے اوپر اور کپڑے اتارے مٹی کے اوپر، اس طرح لیٹنا شیٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے اس طرح کیا غسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں، غسل اس کے لیے بھی بس اسی طرح 2 ضربیاں غسل کے لیے، سمجھے؟ غسل کسی کے اوپر فرض ہو یا وضو کرنا ہے تو صرف تیمم کر لے 2 ضربے، اور وہ شرط کیا ہے، پانی نہ ہو کسی کے پاس، سمجھ آئیے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس وہ مسح کرے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ۔